حدیث انکار کر دیں جی وہ تو کاکا تھا، چھنا کاکا تھا، روٹی کو چوچی کہتا تھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا مدینہ میں کیا ہو گیا، کربلا میں کیا ہو گیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا ابن زیاد جو اس کا سمجھ لیجئے حرام کی وہ رشتے والا تھا نا، آپ کو پتہ وہ اس کے لیے ابن زیاد یا زیاد کی آپ کو ہم بتا چکے ہیں ایک اور ویڈیو یا آڈیو کے اندر، ویڈیو کے اندر خاص پہ، ٹھیک ہے. تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ ابن زیاد کو کس لیے صحابی رسول نعمان بن بشیر کو فارغ کر کے وہاں سے کوفہ کی گورنری سے فارغ کر کے ابن زیاد کو کس طریقے سے اپوائنٹ کر کے وہاں پہ صحابہ کا، ان کی اولادوں کا، تابعین کا، اہل کوفہ کا کیسے خون بہایا گیا اور پھر الٹیمیٹلی امام حسین کا بھی بہا دیا گیا. تو اس سے یہ آپ کو چیز ہم نے آج آپ کے سامنے ثابت کر دی کہ کس طریقے سے یزیدی اہل حدیث جو ہیں کس طریقے سے یزید کو رحمت اللہ علیہ کی دعاؤں سے یاد کرتے ہیں، دوسری طرف اس کا دفاع کرتے ہیں اور جھوٹا دفاع کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جناب اگر صحابہ نے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی ہم تو اس کی وجہ سے یزید کی وکالت کر رہے ہیں، اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، اس کا یہ معاملہ ہے. اور دوسری طرف کچھ یزیدی اہل حدیث کہتے ہیں جی جناب یہ اس کا یہ اہل حدیثوں سے تعلق نہیں ہے، تو ہم نے اس کے لیے بھی حوالہ پیش کر دیا کہ صلاح الدین یوسف نے کس طریقے سے یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے لیے امام غزالی جو صوفیوں کے امام سمجھے جاتے ہیں، جن کی اہل حدیث کے ہاں 1% ویلیو نہیں سمجھی جاتی یعنی دین کے حساب سے، ٹھیک ہے، صوفیہ کو کچھ نہیں سمجھتے اہل حدیث، ٹھیک ہے، تو ان سے بھی لے کے جناب مستعار چیز لے کے جناب یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنے کے طریقے نکالے ان یزیدی اہل حدیثوں نے، وہ بھی ہم نے آپ کو دکھا دیے. اب بھی اگر کوئی اہل حدیث آپ کو کہے کہ جناب یزید تو ہم تو رحمت اللہ علیہ نہیں کہتے، تو پھر آپ نے اس کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی 3392 روایت جو ہم آپ کو آج دکھا چکے ہیں وہ آپ نے اس کو پیش کرنی ہے کہ بھائی یزید نے اہل مدینہ کو ڈرایا، یہ تو مسلمانوں کا اجماعی یا جمہوری عقیدہ ہے، ان کے سمجھ لیجئے علماء نے، محدثین نے، سب نے نقل کیا ہے. تو اب آپ بتاؤ کہ کیا آپ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہتے ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ 3392 کے مطابق، جس کے مطابق یہ اہل مدینہ کو ڈرانے والے کے اوپر یا ان کے اوپر ظلم کرنے والے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت والا معاملہ اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور تمام لعنت کرنے والوں کی طرف سے اناؤنس کیا. تو اب دیکھتے ہیں یزیدی اہل حدیث اگر لعنت کر جائے گا اس روایت کے مطابق یزید کے اوپر تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ یہ یزیدی نہیں رہے، اور اگر پھر بھی وہ اسی چیز پہ رہے گا بضد تو آپ سمجھ لیجئے گا کہ واقعی یہ یزیدی ہیں. یہ ہم نے آپ کو ایک لٹمس ٹیسٹ پیش کر دیا یزیدیوں کو جانچنے کا، اس کے سامنے ہی روایتیں پیش کریں، دیکھیے پھر کس طریقے سے اچھلتے ہیں وہ آپ کے سامنے کہ نہیں وہ تو یہ پرانی باتیں آپ چھوڑیں، ان باتوں سے ہم نے کیا نکالنا ہے، ہم نے یہ کیا نکالنا ہے. بھائی ہم جواب دے رہے ہیں ان باتوں کا، ابھی ہم اوفینسو موڈ میں نہیں گئے، صرف ہم